شمار نعمتیں ہیں، جن میں سے سردیوں کی خاص کر جو نعمتیں ہیں وہ ڈرائی فروٹس ہیں، جو اپنی گرم تاثیر کی وجہ سے زیادہ تر لوگ سردیوں میں استعمال کرتے ہیں اور سردیوں میں کھائے جاتے ہیں، جیسے بادام ہے۔ کڑوے اور ایرانی بادام کینسر کے لیے مفید ہیں۔ کڑوے اور ایرانی کیا کہتے ہیں، بیچ میں کڑوا دانہ نہیں ہونا چاہیے، اسپیشل وہ مہنگے والے لیتے ہیں، اس لیے مہنگے ہوتے ہیں جس میں کڑوا دانہ نہیں۔ کڑوے اور ایرانی بادام کینسر کے لیے مفید ہیں۔ بادام آنکھوں کی بینائی اور قوت حافظہ کے لیے مفید ہیں۔ بادام کھانے سے تیزابیت اور سر کی خشکی دور ہوتی ہے۔ اسی طرح پستہ ہے، یہ دل اور دماغ کو قوت دیتا ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے، گردے کی کمزوری دور کرتا ہے، حافظہ کو مضبوط کرتا ہے، کھانسی کے لیے مفید ہے پستہ کھانا۔ مونگ پھلی، اس میں موجود وٹامنز ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں، جس طرح یہ دہی اور لسی وغیرہ یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح مونگ پھلی میں بھی ایسے وٹامنز ہوتے ہیں جو ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور بڑھاپے میں پھر زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہڈیوں کو مضبوط کرنے کی، کیونکہ ہڈیاں کمزور زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے جیسے عمر آگے جاتی ہے۔ مونگ پھلی دبلے پتلے اور کمزور افراد کے لیے مفید ہے۔ حاملہ خواتین اور خارش کے مریض مونگ پھلی استعمال نہ کریں۔ اخروٹ کا بنا ہوا مغز سرد کھانسی کے لیے مفید ہے۔ اخروٹ کو چبا کر دانت یعنی جسم پر جو چھوٹے دانے ظاہر ہوتے ہیں نا ان پر لگایا جائے تو اس کے نشان مٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح چلغوزے ہیں تو بڑے مہنگے، بلغم دور کرتے ہیں، بھوک بڑھاتے ہیں۔ چھلے ہوئے چلغوزے کا شیرہ بنا کر تھوڑا سا شہد اس میں ملا کر چاٹنا، یہ بلغمی کھانسی کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح انجیر ہے، جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ہے، بواسیر کے لیے، کھانسی اور دمے کے لیے مفید ہے، چہرے کا رنگ اس سے نکھرتا ہے، یہ پیاس بجھاتا ہے۔ پھر اسی طرح دودھ اور دہی، یہ ہڈیوں کو جو مضبوط کرنے والی غذائیں یہ وہ والی ہیں۔ دودھ اور دہی کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہترین ٹونک ہے۔ ان میں موجود کیلشیم ہڈیوں، جوڑوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کو دور کرنے کے لیے گوبھی، مشروم، ساگ وغیرہ ہرے سبز والی سبزیوں کا استعمال بڑھائیں، کیونکہ ان میں وٹامن ڈی کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ اور دھوپ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ گلاس پینا چاہیے۔ دھوپ میں بیٹھنے سے بھی ہڈیوں کو وٹامن ڈی ملتا ہے، کیلشیم ملتی ہے۔ اب جن ملکوں میں دھوپ کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ان کو قدر ہے دھوپ کی، ان کو اگر پتہ لگ جائے کہ اگلے ہفتے دھوپ نکلنی ہے نا تو چھٹیاں لے لیتے ہیں ہفتے کی خوشی میں، تاکہ دھوپ سے انجوائے کریں گے، سن بات کریں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں دھوپ کی قدر نہیں ہوتی کیونکہ فری مل رہی ہے، مفت میں مل رہی ہے اور کثیر مل رہی ہے۔ اب جن ملکوں میں نہیں ہے، خاص کر یورپ میں، تو ترستے ہیں دھوپ کی۔ ہاں، وہ عید کی طرح دن ہوتے ہیں جب دھوپ نکلنی ہوتی ہے، دھوپ حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ پنیر کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ 1.5 پنیر میں 30% سے زائد کیلشیم موجود ہوتا ہے، جو ایک دن کی کیلشیم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اس کا معتدل استعمال ہی صحت مند ہڈیوں کی ضمانت بن سکتا ہے۔ اس طرح پالک ہے، یہ بھی کیلشیم مہیا کرنے کے لیے ہفتے میں کم از کم ایک بار پالک کھانی چاہیے۔ 25% کیلشیم ہوتا ہے، فائبر بھی اس میں ہوتا ہے، آئرن ہوتا ہے، وٹامن اے سے بھی بھرپور ہوتی ہے۔ باقی کولڈ ڈرنک، چائے، کافی یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، سگریٹ نوشی وغیرہ یہ ہڈیوں کو کمزور کرنے کا ایک سبب ہے۔ کولڈ ڈرنک، چائے، کافی، سگریٹ نوشی وغیرہ ہڈیوں کے لیے ٹھیک نہیں، ہڈیوں کو کمزور کرتی ہیں۔ مچھلی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہترین غذا ہے، اس میں وٹامن ڈی اور کیلشیم بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مچھلی میں اومیگا 3 بھی موجود ہے جو دل کے لیے بہت مفید ہے۔ تو یہ چیزیں اچھی نیت کے ساتھ صحت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے رہنا چاہیے، تاکہ صحت اچھی رہے گی تو انشاءاللہ فریش ہو کے عبادت کر پائیں گے، جو بقیہ زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے وہ صحیح گزاریں گے، چلتے پھرتے دنیا سے جائیں گے۔
ورنہ پھر کسی کے محتاج ہو جائیں گے، اور پھر کسی بھی بوجھ بننا بھی درست نہیں ہے، چاہے اپنے بچوں پہ ہی بوجھ بنے، اب وہ اپنے معاملات کریں یا ہمارے بوجھ کو اٹھائیں یا ہمارے خدمت کے لیے سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھے رہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں صحت عطا فرمائے، بہت بڑی نعمت ہے صحت اور وقت، بہت بڑی نعمت ہے، اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، آخرت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔